فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور عوام کا تحفظ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ کانفرنس میں بھارت کی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف جامع اور فیصلہ کن کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ بھارت کی دو طرفہ کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنے کی کوشش بلاک سیاست کو فروغ دینے کی سازش ہے، جبکہ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے بدظن ہو رہی ہے۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی دورہ امریکہ سے متعلق بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ امریکی قیادت کو پاکستان کا موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ مشرق وسطی، ایران کی صورتحال اور بھارت کی فتنہ پروری کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ دہشت گرد پراکسیز کے خلاف حالیہ کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاک بحریہ اور فضائیہ کی ہم آہنگی کو سراہتے ہوئے آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد ظاہر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ٹیرف کمیشن NTC کی تنظیم نو کی فوری ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں ادارے کی موجودہ کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تھرڈ پارٹی سے آزادانہ نظر ثانی کرانے کی منظوری دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ناگزیر ہے تاکہ درآمدات، برآمدات اور کاروباری مارکیٹ سے متعلق جامع ڈیٹا اور مؤثر سفارشات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے ادارے کو خودکار، تحقیقی اور فیصلہ سازی کے قابل بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں کہ نئی حکمت عملی پر عمل درآمد کی رپورٹ اگلے ماہ پیش کی جائے۔ پنجاب اسمبلی میں 26 معطل اپوزیشن اراکین کی نااہلی کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ان اراکین کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں جمعہ 11 جولائی کو اپنے چیمبر میں طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق سنوائی آئین پاکستان کے آرٹیکل 810 کے تحت فراہم کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق اسپیکر کو آئین کے تحت 23 روز میں نااہلی ریفرنس میں فیصلہ کرنا ہے۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے 26 اراکین نے متفقہ طور پر اسپیکر کے بلانے پر پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد قانونی طور پر جانا ضروری ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ 27 جون کو اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن اراکین کی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے بعد ان کی رکنیت معطل کر کے نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے سول سروینٹس ایکٹ 1973 میں ترمیم کی تجویز پیش کی ہے تاکہ سرکاری ملازمین کا بوجھ کم کیا جا سکے اور پینشن بل میں نمایاں کمی لائی جا سکے۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق حکومت متعدد غیر ضروری اداروں کو ختم یا ضم کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ گریڈ 1 سے 5 تک کی اسامیاں آؤٹ سورس کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ حکومت کی جانب سے ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ایسے اداروں کی نشاندہی کر رہی ہے جہاں ٹیکنالوجی کے باعث انسانی وسائل کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ سیکریٹری کا کہنا تھا کہ ہر افسر کے ساتھ 6 کے بجائے اب 2 ماتحت ہوں گے۔ اس عمل کے دوران سرکاری ملازمین کو زبردستی فارغ نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت سول سرونٹس کے لیے اثاثے ظاہر کرنے کی شک بھی شامل کی جائے گی۔ سیشن عدالت لاہور نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست منظور کر لی ہے، جس میں انہوں نے بانی PTI کے خلاف 10 ارب ہرجانے کے کیس میں لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے لیگل نوٹس کو باضابطہ طور پر مقدمے کا حصہ بنانے کی اجازت دی۔ بانی PTI کے وکیل نے جرا کے دوران اعتراض کیا تھا کہ لیگل نوٹس بھیجے بغیر دعویٰ قابل سماعت نہیں۔ شہباز شریف نے پاناما لیکس پر 10 ارب کی پیشکش کے الزام پر یہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری کے استعفے یا تبدیلی سے متعلق افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کا نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے اور حکومت جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر زرداری اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی توجہ کا واحد مرکز پاکستان کا استحکام اور سیکیورٹی ہے اور ایسی افواہیں صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔
لیاری میں گرنے والی 5 منزلہ رہائشی عمارت کے سانحے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 9 سینئر افسران اور عمارت کے مالکان کو حراست میں لے لیا۔ 4 جولائی کو لیاری بغدادی کے علاقے میں خستہ حالت عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہوئے تھے۔ مقدمے میں ایس بی سی اے کے اعلیٰ افسران سمیت سابق ڈائریکٹر کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی تعمیرات پر پوچھ گچھ جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر طلبہ اور اساتذہ نے ان کا پرتباق خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ اور فیکلٹی کے ساتھ ایک خصوصی سوال و جواب کی نشست بھی منعقد ہوئی، جس میں قومی سلامتی، کشمیر کاز اور نوجوانوں کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشمیری طلبہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور ہم ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ طلبہ نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے جرأت مندانہ کردار کو سراہتے ہوئے ان کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بیجنگ میں چینی وزیر اطلاعات نیاننگ لی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان میڈیا تعاون کو وسعت دینے، فیک نیوز سے نمٹنے، تربیتی پروگرامز کے تبادلے اور مشترکہ نشریاتی مواد کی تیاری پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان چین کے میڈیا ماڈل سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے اور چینی میڈیا کے تربیتی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ دونوں وزراء نے سرکاری میڈیا اداروں بشمول پی ٹی وی اور سی سی ٹی وی کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے چینی وزارت اطلاعات کو پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک چین دوستی ہر شعبے میں گہری ہو رہی ہے اور میڈیا اس رشتے کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے سوئٹزرلینڈ کے ایونٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ انگلینڈ میں تربیت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ پنڈلی میں کھچاؤ کے باعث وہ ایونٹ سے دستبردار ہوئے ہیں تاکہ انجری نہ بڑھے۔ اب وہ 17 اگست کو پولینڈ میں ڈائمنڈ لیگ اور ستمبر میں ٹوکیو میں ہونے والے ورلڈ چیمپئن شپ کی تیاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گرمی اور بارشوں کے باعث ٹریننگ مشکل تھی، جبکہ انگلینڈ میں بہتر موسم اور بحالی کا ماحول میسر ہوگا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں نے شدت اختیار کر لی ہے۔ لاہور میں طوفانی بارش سے شہر کی کئی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ قصور میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 بچے اور 1 خاتون جاں بحق ہو گئی، جبکہ ملک بھر میں بارش سے جڑے حادثات میں 9 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش جاری ہے، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔